آج بڑا ہی انوکھا قصہ ہے. توکل کی بات کرنی ہے مگر کمال توکل کی بات کرنی ہے. آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے توکل ہو تو ایسا. بھروسہ کیسا تھا, کس شخصیت کو کس پر بھروسہ تھا, ذرا دیکھیے, سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا, مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا, بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا, وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیسا لطف ہے, کیسی بہار ہے, کیسی انجوائمنٹ ہے. اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا. وہ سارے لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے تھے اور دن بھر لہو و لعب یعنی فضول کاموں میں مشغول رہ کر شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور اس کے چڑھاوے اور مٹھائیوں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے, مگر پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس چلے آئے اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے. پھر جو میلے میں نہیں گئے, آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا جو آپ نے کہا وہ رب نے قرآن میں بیان کیا ہے. آئیے سنتے ہیں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ترجمہ, اور مجھے اللہ کی قسم ہے تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا. اور اس کے بعد آپ ایک کلاڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے. ان چھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلاڑی سے مار مار کر ان جھوٹے خداؤں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی. آپ بت خانے سے باہر چلے آئے. قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آ کر اپنی عبادت خانے میں گئے تو اندر جا کر حیران ہو گئے کہ جن کو ہم خدا مانتے تھے وہ تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے. ان لوگوں نے جو کہا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. آئیے سنتے ہیں. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ترجمہ, کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے, بے شک وہ یقیناً ظالم ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان جس کا نام ابراہیم ہے اس کی زبان سے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے. قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ, شاید لوگ گواہی دیں کہ اسی نے ہمارے ان خداؤں کو توڑا ہے, اسی نے ان خداؤں کو نقصان پہنچایا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم, کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا, کیونکہ کلاڑی تو اس کے کاندھے پر ہے. آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو, وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے. اب قوم نے سر جھکا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم, ہم ان خداؤں سے کیسے اور کیا پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے. اب حضرت ابراہیم جلال میں آ گئے. تڑپ کر آپ نے کیا کہا اور بڑی عقل والی بات کی. سنیے کیا فرمایا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ترجمہ, تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. ترجمہ, تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے, تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر اپنے ساتھیوں کو بلایا. اور کیا کہا آئیے قرآن میں جو موجود ہے وہ بھی سنتے ہیں. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ترجمہ, ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. اب ان ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس کے آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر کر نہیں جا سکتا تھا. یعنی اتنی اونچی انہوں نے آگ لگائی تھی. پھر آپ کو ان ظلم و ستم کے مجسموں نے
ایک گوپھن کے ذریعے، یعنی ایک ایسا ہتھیار تھا، یعنی قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آج ہمارے دور میں جس کو ہم ٹینک کہتے ہیں، گولے جس کے ذریعے پھینکے جاتے ہیں، ایک اس طرح کی مشین تھی جس کو گوپھن کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا، اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ مگر احکم الحاکمین کی حکمت نرالی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے لیے، جی ہاں، رب عز و جل نے آگ کو ہی حکم صادر فرمایا۔ وہ حکم کیا تھا؟ قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ ترجمہ، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نتیجہ کیا ہوا جس کو قرآن ہی نے اپنے قاہرانہ لہجے میں کس طرح ارشاد فرمایا، وہ بھی سن لیجئے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت نکل آئے، اور ظالم لوگ کف افسوس ملتے رہ گئے، ان کا پلان ناکارہ ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل کا عالم کیا تھا کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخیں مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی، خداوند تیرے خلیل کو آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا ماننے والا نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد اور نصرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ تم سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو میں ان کا دوست اور ان کا حامی ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا، یعنی جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو پانی کے فرشتے نے حاضری دی اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ اور پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ حضرت ابراہیم جو کہ خلیل اللہ ہیں، آپ نے ان دونوں فرشتوں سے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ میرا رب جب چاہے گا، جس طرح اس کی مرضی ہوگی، میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ کچھ چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ خدا سے اپنی حاجت عرض کیجئے، تو آپ نے کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ، ذرا غور کیجئے توکل کیسا تھا، بھروسہ کیسا تھا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اتنا بڑا انسیڈنٹ، اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا بھروسے کا جو مظاہرہ، توکل کا مظاہرہ کیا، آپ کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 16 یا 20 برس تھی۔ ایک نوجوان ہے مگر رب پر بھروسہ کیسا ہے؟ آگ میں ڈالا جانا ہے تو ڈال دیا جائے، اللہ کے نام پر ڈالا جا رہا ہے نا، اور رب دیکھ رہا ہے، وہی میری مدد فرمائے گا، میں کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا۔ اس بارے میں اے میرے میٹھے اسلام بھائیو، علماء کرام مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ اس عظیم الشان اتنی بڑی آگ میں آپ کتنے دن رہے؟ چند گھنٹے رہے؟ نہیں، بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے تحریر کیا کہ آپ 40 دن تک آگ میں رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ مگر اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنے دن آگ میں رہنے کے باوجود آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا کہ اگر یہ ایمان کی حرارت آج بھی مل جائے نا، یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ اللہ پر ٹرسٹ آج بھی نصیب ہو جائے تو آج بھی مشکلوں کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اور ایک اور شعر ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو سوچتی رہتی ہے، عشق نے ہی تو چھلانگ لگائی تھی۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی
اپنے دین اور ایمان کے معاملات میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے، کوئی مشکل آ بھی جائے تو رب پر بھروسہ رکھیں. دیکھیں نا، ہمارے ماں باپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کریں گے. تو جب ماں باپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں تو رب تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. تو اگر کوئی مشکل آئی بھی ہے تو میرے رب کی رضا ہوگی، اس میں میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی اس قرآنی واقعے کی برکت سے توکل کی نعمت عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ پر بھروسہ اور توکل نصیب فرمائے.